سبھی اسٹوڈنٹس کا پھر ہم استقبال کرتے ہیں درجہ 8 فروزہ کے دوسرے سبق میں۔ آج ہم لوگ نعت کے متعلق پڑھیں گے۔ 9th اور 10th کے بچے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ نعت کسے کہتے ہیں، نعت کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے سبق میں ہم لوگوں نے حمدوں کو پڑھا تھا۔ تو حمد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں، اور نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، یعنی جس نظم میں نبی کی تعریف ہو اسے نعت کہیں گے۔ یہ نعت پاک جس کے مصنف، جس کے لکھنے والے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ ہیں۔ ان کی کتاب حوائق بخشش سے یہ نعت لی گئی ہے، جو کہ فروزہ کے دوسرے چیپٹر میں درج ہے۔ اس نعت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنے سبق میں، جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ساتھ میں اس نعت کے مفہوم کو بھی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، آپ سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی نظم یا نعت کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع جس کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اگنے کی جگہ، یعنی جس سے شروع ہوتا ہے اسے ہم لوگ مطلع کہیں گے، اور اس نعت کے سب سے آخری شعر کو، آخری شعر یہ ہے، مقطع کہا جاتا ہے۔ اس نعت کی آخری شعر نہیں ہے، اس کی آخری شعر ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ مہک تو جانتے، مہک کا معنی خوشبو، غنچے یعنی کلیاں، غنچہ کی یہ جمع ہے غنچے، راہ یعنی راستہ، کوچے یعنی گلیاں، کوچہ کی جمع ہے کوچے، بسا دیے ہیں، بسانا کا مطلب آباد کر دینا۔ تو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھینی بھینی خوشبو سے دل کی بند کلیاں کھل گئی ہیں۔ غنچہ جس کا معنی ہوتا ہے کلی، یعنی بند پھول، جو پھول اب تک نہیں کھلا ہو اسے ہم لوگ کلی کہتے ہیں، جسے غنچہ کہا جاتا ہے۔ ان کی بھینی بھینی خوشبو سے دل کی بند کلیاں کھل گئی ہیں، اور جس راستے بھی وہ چلے گئے ہیں، جس راستے سے گزر گئے ہیں، وہ تمام گلیاں خوشبو سے معطر ہو گئی ہیں، مہک اٹھی ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو سونگھتے سونگھتے آپ کو تلاش کر لیتے تھے۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ جوش کا مطلب ابال، ابلنا۔ ان کی آنکھیں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اشک بار ہوئی ہیں تو ان کے آنسوؤں کے طفیل جلتی ہوئی آگ بجھ گئی ہے، یعنی جہنم کا جلتا ہوا شعلہ بجھ گیا ہے۔ جب وہ شعلہ بجھ گیا ہے تو وہ گناہ گار جو جہنم کے عذاب سے، جو جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے رو رہے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ آزار کا معنی ہوتا ہے تکلیف، دکھ، غم۔ جلانا کا مطلب زندہ کرنا۔ تو ایک دل ہمارا، ہمارے دل کی مشکلات کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دل کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی پریشانیاں کتنی ہیں، انہوں نے کتنی تکالیف برداشت کیا ہے، پیٹ پر پتھر باندھے، گناہ گاروں کے لیے بھوکے رہے، ہزاروں مشقتیں برداشت کی، آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ یعنی ایسے مردے کسے کہا جاتا ہے؟ حقیقت میں حدیث کی روشنی میں وہ مردے ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو، درختوں کو کلمہ کی دولت سے زندہ فرما دیا، یعنی کلمہ کی دولت سے مشرف فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چلتے پھرتے مردے تھے
آپ نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ نثار کا مطلب قربان ہونا، نچھاور کر دینا۔ رنج کا مطلب غم۔ ان پر ہمارا سارا جہاں قربان، ہماری سال دولت قربان، ہماری جان نچھاور کر دیں، ہماری جان نچھاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ کوئی کیسے ہی تکلیف میں ہو، کیسے ہی دکھ میں ہو، جب بھی ان کی یاد آ گئی ہے، جب بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یاد کر لیا ہے تو ہمارا سارا غم، ساری تکلیف دور ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیں۔ آپ کو میں بتا دوں جو بھی نظم ہوتی ہے خاص کر نعت، تو اس میں کم الفاظ میں کافی معنویت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، کافی زیادہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ذہن کو وسیع کرنا پڑتا ہے اور کافی اس کے مطالعہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بہرحال ہم لوگ اپنے سبق میں صرف اس کا معنی اور مفہوم کو جتنا سمجھ میں اتنا سمجھ لیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ان اشعار کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا پس منظر کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کب یہ لکھی گئی ہے۔ کوئی بھی نظم ہو، نعت ہو یا منقبت ہو، اس کو سمجھنے کے لیے، اس شعر کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر کس ضمن میں کہی گئی تو وہ بھی سمجھنا ضروری، جب اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہاں پر ہمیں خاص کر سمجھنا ہے اس کا معنی، مفہوم جہاں تک ہو ہم سمجھ لیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ فریاد کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ، جب بھی ہم مدینہ شریف کے لیے چلیں کشتی کے ذریعے، یعنی باہری سمندری جہاز کے ذریعے، تو ہم کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن اب آپ چاہیں تو ہمیں منزل تک پہنچائیں، چاہے تو نہ پہنچائیں۔ تو لنگر کا معنی ہوتا ہے وہ ایسی رسی جس سے کشتی کو باندھتے ہیں، اسے لنگر کہا جاتا ہے۔ آخری شعر ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، یہاں پر یہ سوالیہ جملہ ہے، لیکن اللہ یہاں پر تعجب کے لیے آیا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ جہنم کی آگ کب بجھے گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصطفیٰ دان رحمت نے رو رو کر دریا بہا دیے ہیں، آپ نے بہت زیادہ آنسو بہا دیا ہے، پھر بھی جہنم کی آگ کب بجھے گی؟ اس لیے کہ حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گار امت کے بخشش کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے اپنی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں مانگی ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے مصطفیٰ نے رو رو کر دریا بہا دیے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کو آپ لوگ اس ٹیبل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لفظ دیا ہوا ہے غنچے، اس کا معنی کلیاں، غنچے جمع ہے۔ کوچے اس کی معنی ہے، اس کا معنی ہے گلیاں۔ رحمت خدا کی مہربانی، رحم و کرم۔ آزار منع تکلیف، دکھ۔ نثار کا مطلب قربانی، نچھاور کر دینا۔ کشتی ناؤ۔ لنگر سمندری جہاز کو روکنے کے لیے لنگر کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک رسی جس سے جہاز کو روکتے ہیں یا باندھتے ہیں۔ جہنم یعنی دوزخ۔ بچوں آپ لوگوں کے لیے میں ہوم ورک یہ دے رہا ہوں کہ ان اشعار میں اسم اور فعل کی آپ لوگ پہچان کیجئے۔ اسم یعنی ناؤن، اسے سنگیا ہندی میں کہا جاتا ہے، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ فعل یعنی کریا، ورب۔ تو بس آپ لوگوں کو ایک ٹیبل بنا کر کے اس میں سے ورب کو چھانٹنا ہے اور اسم کو الگ الگ چھانٹنا ہے، جہاں تک ہو آپ لوگ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کر دیں، اور کوئی بھی آپ کو اگر ڈاؤٹ ہو، آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ کریں۔